میں رب حکم دے رہے ہیں، کی حکم دے رہے ہیں؟ آؤ ذرا قرآن پاک سے غور کرنا۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میں عرش عظیم دا رب تواڈے ول وحی کر رہے ہیں کہ تسی میرے نبی ابراہیم دے پیچھے چلنا ہے، انہاں دی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پھر اللہ فرماندے نے وما کان من المشرکین۔ فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے، اللہ دا نبی ابراہیم نا جرا اے مشرک نہیں ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے، اللہ نے کیوں یہ بات بیان کی دی ہے؟ مکے دے اندر بسنے والے لوگ انہاں دا دعویٰ کی ہے، کہندے نے اسی ملت ابراہیم دے پیروکار ہاں، ساڈا دین ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے۔ نام ابراہیم علیہ السلام دا استعمال کر دینے اور خانہ کعبہ دے اندر 360 بت رکھے نے، نام ابراہیمی تے کم خیر ابراہیمی والے۔ تو اللہ پاک فرماندے نے تہاڈا دعویٰ ہے کہ اسی ابراہیمی ہاں، تے پھر سن لو وما کان من المشرکین۔ فرمایا جڑا میرا نبی ابراہیم ہے نا، انہاں دے بتاں دی پوجا نہیں کیتی، انہاں دے کدی بھی کسے بت دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، انہاں دے کدی بھی کسے بت نوں نہیں پوجیا، تے تسی خانہ کعبہ دے اندر کیوں بت رکھے نے؟ فرمایا وما کان من المشرکین۔ فرمایا لوگوں میرا نبی ابراہیم مشرک نہیں ہے۔ اور جو بات میں سمجھانا چاہنا بڑے اختصار دے نال، کہ نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی میرے اور تواڈے نبی واسطے اللہ پاک نے نمونہ بنائی ہے۔ او دے اندر اتنے زیادہ اسباق نے، اور نبی ابراہیم دا اگ دے اندر چھلانگ لگانا دے سنیا ہے، اپنے باپ دا گھروں کڈ دینا، یہ باتاں تسی سن چکے ہو۔ لیکن اج اسی محاسبہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرتوں حاصل ہونے والے اسباق بھی میری اور تہاڈی زندگی دے اندر آئے نے یا نہیں؟ 50,000 دا لکھ دا جانور تے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کرنے واسطے اسی قربان کر دینے ہاں۔ کیا میری تے تیری زندگی اندر ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور پہلا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام دا پہلا عقیدہ کہ لوگوں اللہ پاک دی ذات تے ایمان لے آؤ۔ فرمایا قل بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے، آندے نے قل بر ربکم، کہ اے نبی جی لوگاں نوں کہہ دیو کہ تہاڈا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، کہ رب کون ہے؟ جیڑا زمینوں آسمان دا رب ہے۔ فاطرہن، جس مالک نے زمین تے آسمان نو بنایا ہے۔ اور اے اگر مشکل کشا حاجت روا خدا نو پہچاننا ہے نا، تو اس تو بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اس تو بڑی کیویں؟ مثال دے طور تے کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میرے کول بڑی طاقت ہے، میرے کول بڑی پاور ہے، میں انج کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا، میں اے بھی کر سکنا او بھی کر سکنا ہے، تے انہوں آکھو یار تو انج کر کہ اینی ایک مٹی، ایک چونڈی، مٹی دی ایک چونڈی، چمچ بھی نہیں، مٹی دی ایک چونڈی تے سانو بنا کے بخا، لیکن ساڈے رب دی زمین تو چوری نہ کری۔ اللہ دی زمین تو نہیں لینی، بس مٹی دی ایک چونڈی دے دے۔ بڑے
اس وقت لوگ علم بہت آگے نکل چکے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بڑیاں مہارتاں والے اس وقت اللہ دی زمین تے موجود نے، لیکن مٹی دی ایک چونڈی تے اللہ کہندے نے پھر پہچان جاؤ، پھر تہاڈا رب سوائے اس زمین اور آسمان دے مالک تو ہور کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، پہلا عقیدہ انہاں دی زندگی تو جو سبق حاصل کریے، پہلا عقیدہ ہے کہ لوگوں بر ربکم رب السماوات والارض، کہ تہاڈا رب وہی ہے جڑا زمین تے آسمان دا رب ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا کی ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا اسی اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو ازما کے ویکھیا ہے، جدو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا، ویکھو نا بادشاہ بھی انہاں دا مخالف، قوم بھی انہاں دی مخالف، اپنے بھی مخالف تے بغانے بھی مخالف، کتنیاں مصیبتاں تے اذیتاں والی زندگی۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے عالم کفر دی طرفوں مصیبتاں نے، اللہ پاک نے بھی اس اپنے نبی نو بڑا آزمایا ہے۔ پہلا بیٹا نہیں دیتا، ان بیٹا مل گیا ہے تے فرمایا پیران غیر آباد جگہ دے اندر چھوڑا، جدوں چھوڑ آئے نے پھر ایک آزمائش آ گئی، فرمایا ہن تہاڈا بیٹا تھوڑا جہا بڑا ہو گیا ہے، اینو میرے رستے دے اندر قربان کر دیو۔ اتنیاں بڑیاں آزمائشاں، اتنیاں بڑیاں آزمائشاں، تے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا لوگوں میں ابراہیم نبی دا جیڑا بھی امتحان لیا ہے، جیڑا بھی ٹیسٹ لیا ہے، جیڑا بھی پیپر لیا ہے، اللہ فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ابراہیم دے اندر 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا، 100% میرا نبی پاس ہو گیا ہے۔ جدو میرے نبی نے میرے حکم نو انج کر کے منیا کہ اپنی اولاد دی بھی قربانی، فرمایا دیکھو نا سانو ہی تے اللہ دا ہی حکم ہے نا، اللہ کہندے نے 5 وقت نماز پڑھ، سانو اللہ یہ تو نہیں کہ اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا، اگر وہ مالک کہے تے ساڈا حق بندا ہے کہ نہیں چھری چلان دا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ تے فرمایا میں انج اپنے نبی نو آزمایا تے میرے نبی نے ہر میری گل پوری کیتی۔ تے ایک وقت ہوندا ہے، پہلا نا اللہ پاک آزماندے نے، قربانیاں مانگدے نے، پھر ایک وقت ہوندا ہے کہ پھر میرا رب جدوں بندہ پاس ہو جاندا ہے نا، پھر اللہ اندے تے انعام نازل کرتے ہیں، پھر انعام دیندے۔ تسی ویکھو نا نبی پاک اپنے نبی دی زندگی دیکھو کہ پہلا لا الہ کہن کوئی نہیں سی دیندا، پہلا نماز کوئی نہیں سی پڑھن دیندا، چھپ کے اللہ دی عبادت ہے، آپ سجدے اندر انہاں لے آ کے اوجڑی گندی آپ دی کمر تے رکھ دیتی ہے، کتنی اذیتاں اور مصیبتاں۔ جدوں نبی پاک ہر کام دے اندر کامیاب ہوندے گئے تے اللہ نے پھر کتنی عزت تے عظمت عطا فرمائی۔ وہ جڑے ظالم کافر سن ہن نبی پاک دے سامنے کھڑے اپنی جان دی بھیک منگدے پئے۔ تو ایک وقت ہوندا ہے آزمائشاں دا اللہ دی طرفوں، جدوں بندہ اندے چ کامیاب ہو جاندا نا، تے جڑا بندہ آندا جی اچھا ساڈے ہاں کی ہوندا ہے جی پتر فوت ہو گیا چھوٹی عمر چ، تے کہندا ہے اللہ تینوں نعوذ باللہ میرا ہی پتر نظر آیا سی، مال اندر، دکان اندر، تجارت اندر خسارہ ہو جائے، اسی آندے ایک میری دکان رہ گئی سی۔ اللہ اکبر، انج دے لوگاں نو انعام مل دے وہ پھر ساری عمر انہاں اذیتاں دا ہی پھر سامنا کرتے رہے۔ تے اللہ کہندے نے جدوں میں اپنے نبی دا امتحان لیا، پاس ہو گئے، تو پھر میں ایک انعام دیتا، کتنا پیارا انعام، وہ انعام میرے اور تہاڈے پیغمبر نے۔ کون نے؟ ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے نے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کیوں نہیں؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے نے سارے کنہ دے بیٹے نے؟
سارے ابراہیم علیہ السلام دے، ابراہیم علیہ السلام دے سن 2 پتر، ایک دا نام اسماعیل تے ایک دا نام اسحاق۔ اسحاق نبی ہے، اگوں جتنے بھی نبی آئے نے نا عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کدے بیٹے نے؟ اسحاق دے۔ تے دوسرا پتر کی ہے؟ اسماعیل۔ ادھروں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہر نبی اسحاق دا بیٹا، ہر نبی۔ تے ادھروں یکدم ہی آخری نبی اللہ نے اسماعیل دی اولاد چو پیدا کر دیتا۔ ادھر سلسلہ چلتا ہے، ادھر اسحاق دے سارے پتر نے، ادھر ایک ہی پتر ہے اسماعیل دا، اور ان دا نام کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ نے ایک ہی ادھروں دے کے تے صاحب برابر کر دیتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ برابر نہیں افضل کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ازمائشاں تو بعد پتہ کی فرمایا؟ اللہ پاک فرماندے نے قالا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کیا میرے نبی ابراہیم امامت ہن تیری امت دے اندر رہے گی، میں تینوں امام بناواں گا لوگاں دا۔ تے ابراہیم علیہ السلام نو جدو اللہ پاک نے اے پیکج دیتا، فرمایا قالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں لوگاں دا تینوں امام تے پیشوا بناواں گا۔ تے ابراہیم علیہ السلام فوراً پکا جے کی آندے نے قالا ومن ذریتی، اللہ جی میری اولاد نو بھی امام بنا دیا جے۔ جڑا چنگا باپ ہوندا ہے وہ اپنی اولاد دا مستقبل سواردا ہے، ذمہ دار جڑا باپ ہوندا ہے اپنی اولاد دا مستقبل محفوظ کردا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ جی مینوں تے تسی امام بنا دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ومن ذریتی، اے اللہ جی میری اولاد دا کی بنے گا، میری اولاد نو بھی امام بنا دیو۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی ابراہیم جا امامت میں تیری اولاد دے اندر رکھ دینا وا، لیکن ایک بات یاد رکھی، ایک بات یاد رکھی، وہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا تیرا جیڑا بھی پتر ظالم ہوئے گا وہ امام بن سکدا۔ فرمایا جاؤ قیامت تک امامت تہاڈی، لیکن جیڑا تہاڈا پتر ظالم ہوئے گا انہوں میں مسلح امامت نبوت رسالت۔ ظالم تو مراد کی ہے؟ کوئی دس سکتا ہے؟ ظالم تو مراد کی ہے؟ یا بنیا لا تشرک ان الشرک لظلم، شرک نو اللہ نے کی کیا ہے؟ لظلم۔ جیڑا مشرک ہوندا ہے وہ ظالم ہوندا ہے۔ فرمایا ابراہیم جیڑا ظالم ہوئے گا نا انہوں میں امام نہیں بناواں گا۔ اور آج بھی دیکھ لو، آج تک اللہ پاک نے خانہ کعبہ دے مسلے تے کسے ظالم نو کھڑا ہوندی توفیق ہے؟ جنہیں عقیدے دے اندر پلیدگی ہے، نجاست ہے، شرک ہے، اللہ نے انہوں مسلح ابراہیم دیتا نہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اللہ پاک اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دے اس مسلح دی حفاظت فرمان گے۔ جیڑا بھی مشرک ہوئے گا وہ انہاں دے مسلح تے کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آیتوں ظاہر ہوتا ہے کہ سانوں یہ سبق دیتا ہے کہ جیڑا بھی ظالم ہے ان دے پیچھے لگنا، تے جیڑا ظالم نہیں یعنی مشرک نہیں ان دے پیچھے لگنا ہے۔ جتنے بھی ابراہیم دے بیٹے نے فرمایا جیڑے جیڑے امام بندے جان، نبی بندے جان، انہاں دی پیروی کرتے جائے، انہاں دی پیروی۔ تو دوسرا عقیدہ کہ رسولاں تے ایمان، اور اے رسولاں تے ایمان ساڈا ہے کس طرح؟ اطاعت، اتباع، پیروی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ باقی جتنے بھی اللہ دے نبی آدم علیہ السلام تو لگ کے ساڈے نبی تک آئے نے، سب نو اسی اللہ دا نبی
میں پہلا بھی کئی بار دسیا ہے، کوئی ایسا مسلمان اللہ دی زمین تے لے آؤ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام دی کدی گستاخی کیتی ہے کوئی مسلمان؟ اسی نہیں مسلمان مانتے اس بندے نو جڑا اللہ دے کسے ایک بھی نبی دی گستاخی کرے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جنہیں کدی تورات نو، انجیل نو، زبور نو اگ لائی ہوئے؟ اگر کوئی لگائے اسی انہوں مسلمان مانتے، لیکن بڑے عیسائی انج دے مل جان کے جڑے قرآن نو اگ لانا۔ یہ ساڈے حق ہون دی دلیل ہے کہ اسی کسی بھی نبی دے گستاخ نہیں، کسی بھی آسمانی کتاب دے گستاخ نہیں، سب دا ادب اور احترام، سب تے ایمان، لیکن اطاعت اور اتباع صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرا عقیدہ، اللہ پاک نے 30ویں پارے سورۃ الاعلیٰ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے صحیفیاں دا ذکر فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نو صحیفے عطا فرمائے۔ صحیفے جس طرح آسمان تو کتاباں نازل ہوندیاں، اسی طرح صحیفے بھی اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمائے۔ اسی انہاں صحیفیاں دے ایمان لے کے آن والے جتنی اللہ پاک نے آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں، ساریاں کتاباں دے ایمان لے کے آن والے، لیکن اطاعت صرف قرآن دی اتباع جڑا کہنا مننا پیچھے لگنا ہے اور صرف قرآن دے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی، انجیل بھی، صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے، سب کا ادب کرانگے، احترام کرانگے، اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا احترام کرانگا سانو تعلیم دے سبق دیتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تورات لے آندی گئی، نبی پاک نے انج تکیہ منگوایا، تکیے دے اوپر تورات نو رکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈے نبی نے دسیا کہ آسمانی کتاباں دا ادب کرنا ہے، اسی ساریاں کتاباں دا ادب کرائیں گے، لیکن تے جڑا ہے نا قانون ضابطہ اصول ساڈے واسطے قرآن دا معتبر ہے، اسی قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو تیسرا سبق بھی ملیا، جتنی بھی آسمانی کتاباں انہاں دا ادب کرو، احترام کرو، لیکن اطاعت صرف اللہ پاک دے قرآن مجید دی کرنی ہے۔ آؤنا چوتھا سبق کی ملے ہے، اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ پاک دی طرفوں فرشتے آئے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بن کے نہ دے سامنے رکھیا۔ ابراہیم علیہ السلام نو انہاں فرشتیاں کیا ہے، کہندے نے کہ اسی فرشتیاں اسی نوریاں تے نوری کھاندے، نوری یہ ہے سیرت۔ دو چیزیں اندے تو ثابت ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر تے آئے کون سن؟ فرشتے۔ تے بابا جی نو پتا، اگر پتا ہوندا تے بچڑا بن کے لے آندے۔ کی ثابت ہویا؟ کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، عزت بری، مقام برا، لیکن پتہ نہیں چلیا کہ اے جڑے میرے گھر مہمان آئے نے، اے مہمان اللہ دے فرشتے نے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، خزانے بھی اللہ دے کول، تے نال اے بھی کہہ دیو کہ میں غیب بھی جاندا۔ اگر غیب جاندے ہوندے تے بچڑا ضائع، بچڑا پن کے لے آ کے سامنے رکھدا۔ اسی یہی آج سیکھنا ہے نا کہ سیرت تو سبق کی ملتا ہے۔ دوسرے نمبر تے بھی ملیا جے مہمان آئے تے ان دی مہمان نوازی
وہ دی مہمان نوازی اچھی مہمان نوازی، اور یہ ساڈا دین بھی دستا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ آخرت دے دن تے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے نا، انہوں چاہیے مہمان دی مہمان نوازی کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور دوسری بات تیسری ہے تو کی ثابت ہوئی کہ فرشتے نوری نے، فرشتے کی نے تے نوری کھاندے، لو حق جاننے لی اینا ہی کافی ہے کہ جیڑا جیڑا کھاندا ہے وہ نوری، جیڑا کھاندا نہیں وہ کی ہے۔ تو ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاندے سن کہ نہیں؟ تو پھر نوری، تو جو روٹی نہیں سن کھاندے تو پھر کی سن؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نے، ایویں اسی انہاں تے ایڈے ایڈے لمبے دلائل تے انیاں بحثاں تے مناظرے ضرورت ہی نہیں۔ عام بندے دے سامنے مسئلہ رکھو حل کر دے گا، مولویاں دی لوڑ ہی نہیں۔ اور بلکہ وہ اعتراض کرتے سن کانا یاکلان الطعام، کہ اے مریم علیہ السلام اور انہاں دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کہندے سن عیسیٰ علیہ السلام نبی نے، اے کیویں نبی ہو سکدے تے کھاندے نے۔ یعنی انہاں دے نزدیک انہاں دا ایک عقیدہ اور ذہن سی کہ نبی جہاں نا کوئی فرشتہ ہوندا ہے، کوئی الگ ہی شے ہوندی ہے، کوئی نوری ہوندا ہے، انہاں دا کھان پین نال کی تعلق ہے، انہاں دا بازاراں چ چلن دا کی کام؟ تو اعتراض کرتے سن یہ تو کھاندے نے۔ تو پتہ چلیا جڑا کھاندا ہے وہ انسان ہوندا ہے، تے جڑا کھاندا نہیں وہ انسان بھی وہ نوری ہوندا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھادا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھادا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ اس چیز کا انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول جدوں ہی فرشتے آئے نا، انہاں نے انج بچڑا سامنے بھن کے رکھ دیتا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام کہن لگے کہ اے سانو نہیں چاہیدا، اسی تے قوم لوط دے واسطے آئے اللہ دے باغی نے، سرکش نے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے نے، انہاں تے اسی عذاب دا پروانہ لے کر کے آئے ہاں۔ تے تیسرا جڑا سبق سیرت ابراہیم تو ملیا کہ فرشتے موجود نے، اللہ پاک دے کول نے فرشتیاں دا، فرشتیاں دے بارے اپنا عقیدہ اپنا ایمان مضبوط، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تے ایمان، ان دے رسولاں تے ایمان، ان دیاں کتاباں تے ایمان، تے پھر فرشتیاں تے ایمان۔ جب تک بندہ فرشتیاں تے ایمان نہیں رکھدا وہ مسلمان نہیں دے ہو سکدا۔ اور آؤ نا پنجواں سبق کی ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی جی میرے بندے ابراہیم تے اسحاق دا ذرا ذکر کرو نا۔ اللہ جی کس انداز وچ انہاں دا ذکر کرنا ہے، کی ذکر کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماتے نے اولی الایدی والابصار، فرمایا وہ ہتھاں والے سن تے بصارت والے سن۔ ہتھاں والیاں تو مراد کی ہے اللہ پاک دی عبادت کرنے والے سن، بصارت تو مراد کی ہے دین دی بصیرت عقل سمجھ بوجھ رکھن والے سن۔ تے اس تے آخر دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ او آخرت دی تیاری کرنے والے سن، دنیا دے اندر رہ کے آخرت یاد کرنے والے سن، ہر وقت آخرت دی یاد، آخرت تو کدی بھی غافل ہے۔ اور یہ بھی بڑا، یہ تو ساڈے معمولی جہا عقیدہ ہے نا، یہ بڑا شاندار عقیدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس عقیدے تے بڑی محنت کرنی پئی ہے۔ وہ کہندے سن بس آئی جاگے پھر ختم، مر مر جانا ہے، قبراں چلے جانا ہے، مٹی نہ مٹی، قیامت شیامت کوئی نہیں۔ وہ اس چیز تے انکاری سن تے دعویٰ کی کرتے سن اسی ابراہیمی ہیں، اسی کی ہیں؟ اللہ کہندے نے جڑا ابراہیمی ہے ان دا آخرت تے یقین ہونا چاہیے، او دا آخرت تے مرن تو بعد اٹھن تے اللہ دے سامنے پیش ہون تے انہاں چیزاں تے ان دا ایمان ہونا چاہیے۔ جدا قیامت دے دن تے ایمان نہیں وہ بندہ مسلمان ہے
نہیں۔ اور اگلی بات آؤ نہ ابراہیم علیہ السلام بلکہ ایک دعا کریا کر دے، دعا جڑی اسی نماز دے اندر بھی پڑھنے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آندے اللہ جی ربنا اغفر لی، اللہ جی منو بھی معاف کر دے، ولی والدی میرے ابو امی نو بھی معاف کر دے۔ ہن ایتھے ایک مسئلے دی وضاحت کر دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے دعا کی دی ہے، باپ دی موت شرک تے ہوئی ہے، مسلمان میں حالت دے اندر نہیں گئے، شرک تے موت ہوئی ہے، تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ جی میرے ابو امی نو معاف کر دے، انہاں نو بخش دے۔ ایتھے تے نہ دعا کر لئی ہے، قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے روکیا، فرمایا ابراہیم دعا کرنی نہیں۔ پتہ کی چلیا شرک اتنا بڑا جرم ہے، سکا باپ بھی اگر شرک تے مریا ہے تے ان دے لی بھی دعا ہو سکتی، ان دے واسطے بھی دعا نہیں۔ اس واسطے جدوں عمومی دعا کرتے ہو نا قبرستان چ جا کے یا ویسے جدوں دعا کرتے ہو تو اسی آنے یا اللہ انہوں سارے انہوں معاف کر دے، سارے انہوں انج نہیں کہنا، انج کیوں نہیں انج کہنا نہیں، نالے تخصیص کرنی ہے، خاص کرنا ہے کہ اللہ معاہدہ نو معاف کری۔ مشرکہ واسطے دعا تو اللہ نے کی کیتا ہے؟ منع کیتا ہے۔ یہ اتنا گندہ اور گنونا جرم ہے، یہ اللہ دی غیرت نو للکارن والا جرم ہے، یہ اللہ دی ذات تے حملہ ہے شرک کرنا۔ اللہ کہندے نے مشرک واسطے میرے کولو کوئی مسلمان معاہدے دعا نہ کرے کہ یا اللہ انہوں معاف کر دے۔ مشرک واسطے دعا نہیں کرنی، بلکہ اللہ پاک نے پکا فیصلہ انہاں دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، انہاں دے فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کی فیصلہ؟ خالق کائنات نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ مشرک شرک کردا ہے اللہ دی ذات دے نال ہے، اللہ پاک دی صفات اللہ دے اختیارات جڑے اللہ واسطے خاص نے کسے انسان اندر شمار کردا ہے، اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ، یہ بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان دے واسطے میری جنت حرام ہے۔ اللہ جی پھر جائے گا کتے؟ اللہ فرماندے نے وَمَأْوَاهُ النَّارِ، ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تے اللہ جی کیا کسے نبی ولی پیر فقیر اعلیٰ ادنا چھوٹے موٹے دی سفارش انہوں جہنم چوں نکال سکے گی؟ وہ بھی اللہ نے نوٹ فرما دیتا، فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار۔ اللہ کہندے نے ظالم دا کوئی مددگار، کوئی دعا، کوئی سفارش یہ دے کم نہیں آئے گی۔ اس واسطے ہن موقع ہے، اللہ نے زندگی دیتی ہے، اپنے عقیدے صاف کر لیے۔ اللہ فرماندے نے زمین آسمان دے درمیان جنہ خلا ہے نا، کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا خلا ہے۔ اللہ کہندے نے انہیں گناہ لے آ چاہواں تے شرک ایک رائی دے دانے برابر بھی معافی، رائی دے دانے برابر بھی شرک دی معافی نہیں ہے۔ تو اس واسطے قربانی بعد اندر عقیدہ پہلا، یہ نہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام دی ایک سنت عمل ہے تے دوسری فارغ، پہلے نمبر تے عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام دا بڑا شاندار طریقے نا اللہ پاک نے توحید انہاں دے دروس، توحید مکالمے اپنے قرآن دی زینت بنائے۔
تو مالک کائنات نے آؤ نہ ذرا اللہ پاک دے قرآن دی ایک اور مقام دا تو میں تعارف کروا دیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ایک اور عقیدہ ملدا ہے، وہ عقیدہ کی ہے؟ آؤ نہ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو تے اپنی قوم دے لوگاں نو آکھیا ما تعبدون، اور میں کنہ دی عبادت کر دے ہو؟ تے اے اگوں کی جواب دیندے نے، آندے نے قالو نعبد اصناما، آندے نے اسی بتاں دی عبادت کرنے ہیں، بتاں دی عبادت کرنے ہیں۔ تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے انہاں مورتیاں دے سامنے کھانے بھی رکھ دے، انہاں دے سامنے آ کے بول دے، چال دے بھی ہو، جھک دے بھی ہو، حرکتاں بھی کر دے ہو، بڑا انہاں دا ادب تے احترام کر دے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ دے نے قال هل يسمعونكم، کی پوچھیا؟ قال هل يسمعونكم، فرمایا سن دے نے، جنہاں نو پکار دے ہو سن دے نے۔ اے بھی حق نو سمجھن دی بڑی شاندار دلیل ہے، جے سن دے نہیں تے کسے بھی کام دے۔ یار ایتھے اللہ نہ کرے میرے سامنے سارے بولے بیٹھے ہون ہیں تو میرے سامنے اے سپیکر تسی 20 لا دیو، ایتھے 50-60 ڈبے رکھ دیو تو میں انہاں نو سنائی جاواں، کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کوئی فائدہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے نے، آندے نے قال هل يسمعونكم، سن دے نے؟ اچھا انہاں دی قوم نے جواب کی دیتا ہے، انہوں چھڑو۔ اللہ نے پتہ کی جواب دیتا ہے؟ کیوں جی اللہ کا جواب سناواں؟ اللہ نے کی جواب دیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جیرا بھی قبر اندر چلا جائے اے نبی جی، اے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں وما انتا، فرمایا قبر دے وچ نبی آدم ہون، نبی ابراہیم علیہ السلام ہون، تے اتے پکارن والے اللہ دے نبی جی تسی ہو، وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا تسی بھی سنا سکدے؟ اچھا نبی نہیں سنا سکتے تے اسی سنا سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ دی قسم، بندہ صرف قرآن ہی سمجھ کے پڑھ لے نا ترجمے نال ہے، بشرط کہ کسی مولوی کو نہ بوے۔ مولوی کو بیٹھا تو انہیں کہنا اگرچہ مگرچہ لیکن چونکہ چنانچہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ نہیں، وہ ہے نہیں، صرف قرآن دا ترجمہ پڑھ، میرا رب تیرے دل دی بھی صفائی کر دے گا، دماغ دی بھی کر دے گا۔ دل اور دماغ دی صفائی ہوئے گی۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا جدو تسی پکار دے ہو کیا یہ سن دے نے، او ينفعونكم او يضرون، فرمایا کیا کدی اتنی دیر ہوگی انہوں نے پکار دے ہو پوچھ دے ہو، کیا کدی انہوں نفع پہنچایا، کوئی نقصان پہنچایا ہوئے؟ نقصان پہنچاندے نے، نفع نقصان کیویں پہنچاندے نے؟ جی تسی اگر انہوں نہ منیا تو انہوں تہاڈیاں لتاں توڑ دینی، جہاں نہیں منے گا وہ مجھ دودھ دی بجائے خون دے گی۔ تے اللہ دے ولی انج دے ہوندے نے لتاں توڑتے ہیں، کیوں جی؟ اللہ دے ولی لتاں توڑن والے ہوندے۔ تے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ پہلے نمبر تے مینوں یہ دسو کہ تسی انہاں نو آ کے پکار دے ہو، پوچھ دے ہو، ایک قوم نو اور باپ نو درس توحید دے رہے ہیں، تے مینوں دسو یہ سن دے نے کہ نہیں؟ جے تے سن دے نے تے اپاں اگے گل کریے، جے سن دے نہیں تے گل ہی، تے جنوں اسی پکارنے ہو سندا ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ
اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آسمان والا رب کہندا ہے، اللہ فرماندے نے دن دا وقت ہوئے، کلولے دا وقت ہوئے، ولی بھی ستا ہے، پیر بھی ستا ہے، فقیر بھی ستا ہے، اندے چار پائی سرانے کھڑا ہو کے پکار، یہ نہیں سندا کیونکہ ستا ہے۔ رات دا وقت ہوئے، بزرگ ستے نے، ولی ستے نے، سارے ستے نے، تے اللہ فرماندے نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا تسی سون دی گل کردے ہو، مینوں تے کدی اونگ بھی نہیں آئی، مینوں تے کدی اونگ بھی نہیں آئی۔ اسی اگر کسے در تے چلے جائیے، جا کے بزرگاں نال ملاقات کرنی ہے تے دربار آندا ہے جی بزرگ ہجے ستے نے، اینوں مصیبت پئی ہے تے بزرگ ہجے پتہ کی چلیا، بزرگ اٹھن گے تے مصیبت حل کرن گے۔ جنی دیر تک ستے نے انہی دیر تک یہ مصیبت رہے گا۔ تے آسمان والا رب کہندا ہے، اللہ فرماندے نے دن ہوئے یا رات ہوئے، جیڑا بھی ٹائم ہوئے مینوں پکار۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا میں سونا تے دور دی بات ہے، مینوں کدی اونگ بھی نہیں آئی۔ یہ تو پتہ کی چلیا، کائنات دے لوگوں پکارنا انہوں ہے، منگنا او دے کولوں ہے، لین اون دے کول جانا ہے۔ جیڑا سندا نہیں تے سندا ہے تیرا، سندا ہے جیڑا سندا نہیں اون دے کول نہیں جانا۔ اللہ پاک دے قرآن دی اس آیت نے سارے مسئلے حل کر دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے اگر کوئی زمین تے اوپر ہوئے، وہ سندا نہیں تے انہوں سامنے گل کرن دا فائدہ نہیں، تے جے زمین دے تھلے چلا جائے سندا نہیں تے او دے کولوں لین دا منگن دا فائدہ نہیں۔ اور بعد وما انت بمسمع من فی القبور۔ فرمایا قبراں دے اندر من اسم مسئول عمومی ہے، من دا معنی ہے جتنا بھی کوئی بڑے تو بڑا ہے، اگر قبر دے اندر ہے تے تسی انہوں سنا نہیں سکتے۔ من دے اندر ہر خاص عام ہر قسم دا انسان شامل ہے۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور۔ جیڑا بھی قبر اندر چلا جائے تسی انہوں نہیں سنا سکتے۔ آؤ لوگوں میں درس توحید دینا چاہنا، میں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا پیغام دینا چاہنا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اندر قربانی کرنا نہیں ہے، بلکہ انہاں دی سیرت دے اندر اللہ دی خاطر آگ دے اندر چھلانگ ملوانا بھی موجود ہے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا ذوالحجانو قربانی کرنا نہیں، بلکہ انہاں دی سنت اگر اللہ واسطے اپنی اولاد دی قربانی کرنی پہ جائے، یہ بھی نبی ابراہیم دی سنت ہے۔ ابراہیم دی سنت صرف قربانی کرنا نہیں، بلکہ اگر ابراہیم اللہ تعالیٰ واسطے اپنے ابو امی نو بھی چھڑنا پہ جائے تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی، یہ بھی کی دی سنت۔ اب پوچھ دے ہو نا، سوال ہے، سوال پوچھ دے رہندے ہو جی میرا تو ذہن ہے کہ انج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن حدیث ہے، لیکن میری ماں کہندی ہے تو انج کرنا ہے، میرا ابو نہیں ماندا، میری امی نہیں ماندی، وہ کہندے نے انج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اللہ دی خاطر گھر چھڈ دے، جے ابو امی اللہ دے خلاف حکم دین تے انہاں دی گل مننی۔ ہن تو نہیں یہ مسئلہ پوچھو گے، ایک پاسے قرآن ہے، دوسرے پاسے ماں دا فرمان ہے، جو عقل کہے وہ جواب لے لے۔ قرآن دی مننے گا کہ ماں دی؟ ایک پاسے باپ دا آرڈر ہے، دوسرے پاسے نبی سلطان دا آرڈر ہے، کدی مننے گا؟ تو یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ ایک پاسے شریعت نو رکھ دے ہو، دوسرے پاسے اولاد نو رکھ دے اور مسئلہ پوچھ دے ہو جی کی کریے؟ یہ مسئلہ پوچھنے والا یہ آج یاد کر لو، اے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، اے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے۔ اللہ دی قسم 40-50 ہزار دا جانور اگر تو نہ بھی قربان کرے نا تو کوئی حرج ہے، لیکن اگر اے عقیدہ تو نہ اپنایا تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔
قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، واجب اور فرض نہیں۔ اگر چھوٹ جائے گی، رہ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہ ہویا، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے۔ تو آؤ میں بات نو ختم کراں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا جدو پکار دے ہو سن دے نے، کدی انہاں کوئی فائدہ دیتا ہوئے، کدی انہاں کوئی نقصان پہنچایا ہوئے، تے بعد کو جواب ویکھیا کہ کی دیندے نے، سوال ہے سن دے نے کہ نہیں، تسی سیدھا جواب دیو جی سن دے نے یا نہیں سن دے، تے جواب پتا جے کی دیندے پہنے، وہی جواب جڑا سی اج دینے ہاں، آندے نے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، آندے نے سانو کوئی نہیں پتا سن دے نہیں یا نہیں، سانو کوئی نہیں پتا دین دے نہیں یا نہیں، سانو کوئی نہیں پتا وگار دے نہیں یا نہیں، بس سانو یہی پتا ہے کہ ساڑھے بڑے كذلك يفعلون، ساڑھے بڑے انج کرتے رہے نے۔ آ دلیل دیتی جے، آندے نے سانو کوئی نہیں پتا سن دے نے کہ نہیں، بس اسی اپنے پیو نو ویکھیا، پیو نے دادے نو ویکھیا، دادے نے پردادے نو ویکھیا، تے اے جڑا ہے نا نسلی دین چلدا آ رہا ہے، سانو کوئی نہیں پتا بھی یہ کچھ کر سکدے نے کہ نہیں، ساڈے وڈے کردے رہے نے تے اسی بھی۔ ایمان نال دسیا جے کوئی دلیل ہے؟ ساڈے ہاں بھی یہ ہن مسئلہ بڑا لمبا ہے، ان دی انشاءاللہ میں وضاحت اگلے خطبے جمعے اندر کراں گا۔ ساڈے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے، یہی پرابلم ہے جی، تو اے حکم نہیں مانتا جی مولوی جی تسی اج آ گئے ہو، اسی تے شروع تو ساڈا پیو دادا لگا رہا ہے، شادی بیاہ دے رسم و رواج شریعت کی کہندی انہوں چھاڑ دے ہو، اے جی یہ ساڈے شروع تو ہی چلتے آ رہے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے نہیں۔ اللہ پاک کہن والے اور سنن والے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔